درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ کا یہ سالانہ روحانی اجتماع ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کی بھرپور شرکت کی برکت سے اور خانقاہ نقشبند کے فیض سے اللہ کی رحمتوں کے سہارے یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے اور اس میں جو بھی آیا جس نیت سے آیا جو نظریہ لے کے آیا اللہ نے یہاں سے خالی نہیں بھیجا کیونکہ تیسرا دن ہے اس اجتماع کا اور 24 گھنٹے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مبارک تذکرے سنے اور ایک بازار کی محنت ہے ایک خانقاہ کی محنت ہے بازار کی محنت دنیا کی کامیابی خانقاہی محنت جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں رہتی اور یہاں بیٹھ کر تمام سالکین کو محبین کو مریدین کو یہاں بیٹھ کر احساس میرے سمیت ہو رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی ہے اور حقیقی زندگی جس کے بارے میں آپ نے میں نے سنا دیکھا نہیں ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے تو دنیا کی زندگی بہت گزر گئی اور اس کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے اے میرے بندے تجھے دنیا کی زندگی میں بھیجوں گا کسی قسم کی فکر نہیں کرنی ہے نہ روٹے کی نہ کپڑے کی نہ مکان کی نہ اولاد کی یہ ساری میری زندگی ہے جس طرح دفتر کے اندر بیٹھ کر بٹن دباتے ہیں بس اس طرح تمہیں ہاتھ اٹھانے ہیں بس میں تیرے اشاروں پہ کام کروں گا اگر میں تیرے اشاروں کو سمجھوں کام کروں تو تو بھی میرے حکموں کو سمجھنا اور میرے حکموں پہ کام کرنا اگر یہ تجھے سودا منظور ہے تو پھر میرے ساتھ کر وعدہ ملا تو پھر میں نے کہا الست بربکم کا قالوا بلی شہید میں گواہ ہوں ٹھیک ہے اگر میری ضرورتیں تیرے ساتھ پوری ہو رہی ہیں تو تیرے حکم میں پورے کروں گا فرمایا یہ وعدہ جس طرح یہاں تو نے قائم و دائم رکھا ابھی تجھے ایک جہان دوں گا عارضی طور پر وعدے اسی وعدے کی پاسداری میں تو نے اپنی زندگی گزار کے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور دنیا کی زندگی کے بعد پھر میں نے تجھے بلانا ہے پھر نہیں بھیجوں گا اور پھر میں تیرے سے پوچھوں گا جہاں اب بلایا یہ اچھا جہاں سے آیا وہ اچھا تو دولت شہرت عزت مال عہدہ منسٹری وزارت اور
सौदे सारे जिनसे तू भुगत कर, लड़ कर, मर कर, रिश्तेदारों में झगड़े पैदा करके, अपनी औलाद से मार खा के, अपने बेटे से दाढ़ी निचवा के, अपने बाप से बाल, बेटे से बाल पड़वा के, गोली खा के आया है। फिर जब तू देखेगा तो यकीन आएगा। तो दुनिया में कहता था ऐ मीठा, अगला क्या मीठा, तो कहेगा ये धोखा है, ये मीठा ही मीठा है। ऐ बंदे, कम अज़ कम इतना ईमान लेके आना कि तुझे दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में पहचान हो सके। यहाँ खानकाह की इस बाउंड्री के अंदर खुलाफा जिनको हज़रत ने इजाज़त दी और हज़रत ने 10 सर पे दस्तार बांधी, इस बाउंड्री में ये आए हैं, बाहर भी कुछ खड़े हैं। ऐसे बन के आना कि तेरी पहचान से जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए और करम मेरा शामिल हाल होगा। और कहीं ऊपर मैं अपना फजल और करम फरमाऊँगा, छोड़ूंगा उनको भी नहीं, लेके जाऊँगा, लेकिन एक मरतबा कटहरे में जरूर खड़ा करूँगा। जो वादा मेरे से करके गया था उसके खिलाफ क्यों करके आया, चल इतना तो मेरा हक है तेरे से पूछने। और आखिरत की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, मौत के वक़्त की ज़िंदगी, रज़ा का आलम, बंदे इसकी फ़िक्र तूने छोड़नी नहीं। इसकी फ़िक्र तूने इतनी करनी है, पैरों को, आँखों को, हाथों को, वजूद को, जुबान को, कान को, नाक को, इतना थका दी उसकी फ़िक्र में, इतना थका दी उसकी फ़िक्र में कि जब तू मेरे पास आने लगे, इस अंदाज में आए, तेरी मासूमियत को देख कर अल्लाह को मेरे पर प्यार आता है। सुभान अल्लाह। फिर मैं तुझे कहूँ इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली। फिर देखना मेरे इनाम, फिर देखना मेरा एजाज़, फिर देखना मेरा प्यार। अब बता तुझे सौदा मंजूर है? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहा दुनिया की ज़िंदगी की फ़िक्र भी करनी और आखिरत की फ़िक्र छोड़नी कोई नहीं, चल मैदान में भेज दिया। हालात आएंगे, इस तरह शेख फरमा रहे थे इशई मिनल खौफी वल जुई व नफ्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समार। तो पहले से इसके लिए सारे का सारा चार्ट तैयार किया गया कि यहाँ से गुजरना है। जैसे इंसान मैप खोलता है और फिर मिस्कीन शरीफ के रास्ते को सर्च करता है तो बता दिया जाता है येलो लाइन है और यहाँ रेड लाइन है और यहाँ पे जो है वो नीली लाइन है, बता देगा रोड यहाँ से यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ रश है, तो पहले आगाही कर दी गई। हाँ हाँ, हलाल में ये रास्ता, हराम में ये रास्ता, और नाफरमानी का ये रास्ता, फर्मा बरदारी में ये जब आएंगे, आँख की बेहयाई में यहाँ धक्का लगेगा, यहाँ झटका लगेगा, तो समझना है। अक्लमंद वो है जो 2-4 झटके लगने के बाद दूसरा रास्ता मुतय्यन कर ले या दूसरे रास्ते की तलाश करे। अगर दूसरा रास्ता पता ना लगे तो किसी से गाड़ी को खड़ी करके पूछ ले और कहे कि ये रास्ते मंजिल मेरे वो है और मेरे रास्ते से जाना है, जब मेरी गाड़ी भी बच जाए और मैं भी बच जाऊँ, यानी मेरा ईमान भी बच जाए, मेरा वजूद बच जाए। तो फिर तुझे ऐसे अल्लाह वाले मिलेंगे, ये अल्लाह वाले तेरी रहनुमाई सही करेंगे, तेरी गाड़ी भी बच जाएगी, तेरा ईमान बच जाएगा, उस रास्ते पर डाल देंगे जहाँ खुदा भी मिल जाएगा, खुदा का हबीब मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। तो यहाँ तुम्हें आना है। यहाँ इनको ये ना समझ रहे फकीर से लोग हैं, पकड़ी उताई पे लंबे लंबे चोले पहन लिए और तस्बीह और असा हाथ में पकड़ ली, इनको को पूछता नहीं। तुम पूछो ना पूछो, लेकिन मुझे यूँ करके दिखा देते हैं। इनके यूँ देखने पर इतना मुझे प्यार आता है कि मैं इनके हाल को तो बदलता हूँ, जिसके लिए मांगते उसके हाल को भी बदल के रख देता हूँ। तमाम हजरात मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहों के बड़े मुझसे प्यार करते हैं। हज़रत शेख ने एक दिन दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, फरमाने लगे मियाँ थोड़ी सी बातें तेरे से करूँ। मैंने कहा जी कर लो। फरमाने लगे कि लोगों में बयानात और वाज़ व नसीहत में यूँ भी कहो कि अल्लाह के वली की निगाह में रहा करो, और जब खुदा के वली को अज़ियत दो इसकी निगाह से बचा करो। अल्लाह के वली की निगाह में रहो। इसने यूँ देख लिया तकदीर बदल जाएगी, और इसने यूँ करके देख लिया तो किस्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फरमाए एक कामिल वली अगर यूँ करके देख ले, अगर यूँ करके देख ले, नस्लों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मेरे प्यारो, जिस हाल में जिस रूप में रहे बस इसको छोड़ दो अल्लाह, बस इनसे कोशिश करो फैज़ लेने की। तो आज जितने हम रास्ते अपनी जहनों से और अपनी सोचों से और माल के ज़रिए जिन रास्तों का हमने चुनाव किया, ईमानदारी से बताओ इन रास्तों पे हमें मंजिल मिल रही है?
माल वालों को, हुकूमत वालों को, हमारा तो उनसे वास्ता कोई नहीं, ये बेचारे काबिल रहम हैं, इनसे अपनी उम्मीदों की तौक़ात मत रखें पूरा होने की, इनके लिए बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी भी इस्लाह फरमा दे, ये आपस का लड़ना छोड़ दें, मेरा मेरा करना छोड़ दें, और जिन्होंने इनको वोट देकर दुआएं देकर कामयाब किया, अल्लाह करे उनके बारे में कुछ सोचने लग जाए मखलूक खुदा की खिदमत में। ये काबिल तरस है, आज के इज्तिमाअत के अंदर इनके लिए भी दुआ की जाए। मेरा इनसे क्या उम्मीद रखते हैं जिनकी एक जेब में ब्लड प्रेशर कम करने की गोली होती है और एक जेब में दिल की हार्ट बीट कम करने की गोली होती है, ये बेचारे अपने दिल की दुनिया नहीं संभाल सकते, तेरी मेरी दुनिया का क्या भला करेंगे। हाजी मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी खिदमत में करते थे, ये सन तकरीबन 86-87 की बात है, तो मगरिब के बयान में एक दिन फरमाने लगे कि भाई मेरे शक्लें बदलने से कुछ नहीं बनेगा, बिल्ले उठा दिए, बंदर बिठा दिए, बांदर उठा दिए, कुत्ते बिठा दिए, शक्लें बदलने से कुछ नहीं होगा, किरदार बदलेगा तब तब्दीली आएगी। किरदार तो हमारा पहले वाला और बल्कि उससे पहले से ज्यादा बड़ा हुआ, और इसके अंदर माजरत के साथ कसूरवार आप और मैं हैं। वोट हजरत अगर कभी हजरत को मौजूद दीजिए, ये फरमाएंगे कि वोट देने वाले को क्या करना चाहिए, इस्तिखारा करे, फिर गुस्ल कर ले, वुजू करके पाक हो जावे, फिर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, फिर वोट को पार्टी समझ के नहीं, अपनी इबादत का जुज़ इबादत समझ के वोट डाले। अगर मेरे वोट से इक़्तिदार की कुर्सी पर कोई ऐसा आ गया कि जिसने मखलूक खुदा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी, तो भाई वो पद पे या ना पद पे कब्र मुझे कोई नहीं छोड़ेगी। अगर मेरे एक वोट से इक़्तिदार की कुर्सी पर वो आ गया जिससे मखलूक खुदा का भला हुआ और अल्लाह की मखलूक के मुंह से जिसके लिए दुआएं निकली, मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करे ना करे, ये एक वोट मेरी कब्र की कामयाबी का जरिया बन जाएगा। कैंडिडेट कैसा हो, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में बीमारी के जब आसार नजर आने लगे और कमजोरी इतनी हो गई, नगाहत इतनी हो गई कि आप अपने बिस्तर से उठ ना पाए, तो आपने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसल्ले के लिए नमाज पढ़ाने के लिए इंतखाब किया। अब ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए जनाब सैयदना सिद्दीक़ के पास लिबास कोई नहीं, पैर में जूती कोई नहीं, घर के अंदर सामान कोई नहीं, और सब कुछ अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। दादा पोतियों से कह रहे हैं तुम्हारा बाप उसकी मोहब्बत में सब कुछ ले गया कि कुछ छोड़ के गया। उन्होंने कंकर रख के ऊपर कपड़ा उतार में डाल दिया और दादे का हाथ फिरवा दिया कंकरों के ऊपर, तसल्ली रख अम्मा बच्चों के लिए कुछ छोड़ के गया। का इसको कामयाब करके क्या करना, जो दूसरों के पैसों से कामयाब हो रहा हो, इसके पास तो कुछ नहीं, बताओ ये हमारे फैसले, ये हमारी तकदीरें बदलेगा? फिर एक मरतबा ने आजमाया मेरे अजीज़ों, 17 नमाजें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी जिंदगानी में पढ़वाई। अबू बकर अज़ान हो मुसल्ले पर आ जाया कर, बात जगह आए जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी आवाज़ सुनी, आपकी ज़ुबान से तिलावत सुनी, फरमाया ला उमर अबू बकर को ले आओ, दुनिया वालों को पता लग जाए पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा नंबर जनाब फारूक आज़म का है। पता था किरदार का आला है, पता था मन का सच्चा कौल का पक्का है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है जो अपने घर के अंदर खिलाफत का मनसब संभालने के बाद 11 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने के बाद अल्लाह अकबर अपनी घरवाली से क्या फरमाइश कर रहा है, अल्लाह अकबर बच्चे की फरमाइश नहीं कर रहा, नरम बिस्तर की फरमाइश नहीं कर रहे, बल्कि बैठे बैठे जौ के टुकड़े खाते हुए, रोटी बगैर सालन से खाते हुए
اپنی بیوی سے کہہ رہے کیا ہی اچھا ہوتا صدیق کے منہ کو بھی میٹھے کا نوالا لگ جاتا. بیوی کا کلیجہ چڑھ گیا, رونے لگی. ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے, جتنا مہانہ میرے پاس خرچ آتا ہے اس کے اندر تو سکا پکانا مشکل ہو جاتا ہے, میں تیرے لیے میٹھا کہاں سے لاؤں. بات آئی گئی ہوگی 2-4 دن یا مہینے گزر گئے. ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے. گھر والی نے حریرہ تیار کر لیا, یا کچھ گڑ ڈال لیا ہوگا, یا شہد کا چمچہ ڈال لیا ہوگا, یا 2-4 جو یا کھجوروں کے دانے ڈال لیے ہوں گے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب میٹھا آیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرما دیا ایسا کون سا سخی پڑوسی ہے جو ابو بکر کی چاہت کو پورا کر گیا. کہنے لگی نہ پڑوسی آیا نہ ماننے والا آیا, جو روزانہ جمع پونجی میرے پاس ہوتی ہے آنا تو آنا آپ مجھے دیتے ہیں, اس کو جمع کر کے آج میں نے میٹھا پکا لیا. ابو بکر تیری خواہش پہ قربان, تیری سوچ پہ قربان, تیری چاہت پہ قربان. جب سے سنا تھا دل کے اندر امنگ ومنگ تھی, نہ کپڑا مانگا نہ لتا مانگا, نہ بستر مانگا نہ رات کا آرام مانگا, نہ دل کا سکون مانگا. چلو مٹھائی تو مانگا جیسا کیسا, کوئی بادام نہیں کوئی میوہ جات نہیں, یہ تیرے سامنے رکھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہتے آج مجھے کھانے دے, بچ گیا تجھے کھلاؤں گا. انگلیوں سے نہ کھاتے, 4 انگلیوں سے کھاتے, ساری پلیٹ کو چاٹ لیتے. لیکن ابو بکر دوڑتے ہوئے نظر آئے, اس پلیٹ کو اٹھا کے ننگے پیر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے بیت المال کے ذمہ دار کو دے دیا. کہ کوئی غریب ایسا ہو جس کے گھر میں روٹی نہ پکی ہو, کوئی بیوہ ایسا ہو جس کا راشن لانے والا کوئی نہ ہو, کوئی یتیم اپنی روٹی بھوک کا سوال کر کے گیا ہو, جہاں اسے میٹھا جا کے دے دے, میں کھاؤں گا. اللہ اکبر, میدے میں جا کے نیچے چلا جائے گا. اگر میرے گھر کا پکا یتیم کھا گیا میدے میں جا کر سیدار سے مولا پہ چلا جائے گا. بھئی یہ 11 لاکھ مرتبہ میل کا حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے 2-4 دن گزرے تھے. میں نبی کے منبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں 3-4 بچیاں مسجد نبوی میں داخل ہو گئی اور دائیں بائیں کر کے حیرت سے دیکھنے لگی. میں سمجھا کسی کو بلا رہی ہوں گی, یا کوئی کام کاج آئی ہوں گی, یا ان کا جانور کھل گیا, یا رسی گھنٹے سے ان کا اونٹ رسی دوڑا کے بھاگ گیا. میں جلدی سے بچوں کی طرف بڑھا. میں نے کہا بیٹی بتا کیا بات ہے. کہا چاچا جی تیرے سے ایک شخص کے بارے میں پتہ کرنا ہے جو اس منبر پہ بیٹھا کرتا تھا, بلال کی اذان کے بعد یا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتا تھا. وہ 4-5 دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہنچ رہے. ٹھنڈا ہو کا بھرا, آنکھ سے آنسو نکلے. کہا بیٹی وہ تو عمر کو نظر نہیں آ رہا, تجھے کہاں سے نظر آئے گا. اللہ بھلا کرے, عمر کے کندھے پہ ذمہ داری ڈال گیا اور خود ہمیشہ کے لیے ان کے پہلو میں آرام کرنے چلا گیا. وہ بچیاں کہنے لگی چاچا جان اللہ اکبر, پھر اس منبر کا وارث کون بنا, اس مصلی کا وارث کون بنا, امت کا رکھوالا کون بنا. حضرت عمر کہنے لگے میں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا. بچیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد سے لے کے باہر نکل آئی. فرمایا اگر امت تیرے حوالے کر کے گیا تو پھر یہاں فارغ کیوں بیٹھا ہے, چل ہمارے ساتھ چل. مدینے کی تنگسی گلی میں سامنے کچے سے مکان میں لے گئی اور بکریوں کے باڑے کا پردہ ہٹا دیا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا. اللہ اکبر, نے ہماری بکریوں کے باڑے کی جھاڑو دے دے تو امت کا خادم ہے نا. ادھر جھاڑو مکمل کی, ادھر گھر کا خالی برتن نہ دیا. کہ یہ بکریوں کا دودھ دے کے ہمارے گھر میں آ, دودھ دو کے ہمارے گھر میں آ. آپ فرماتے ہیں میں دودھ دو کے ان کے گھر لے گیا. میرے پردے کو پکڑ کے کہا, میں نے کہا بیٹی بتا تو صحیح تم نے یہ میرے سے کیوں کام کروایا. کہا چاچا تو کیسا امت کا خادم ہے. تو ایک دن کے اندر کر کے تھک گیا. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے اس کی قبر پر جو 2.25 سال یہی کام ہمارے گھر کا کرتا رہا. اب کہاں سے تلاش کریں ایسا حکیم بھائی. اب جب یہ چلے گئے اپنی ذمہ داری پوری کر کے تو پھر منبر محراب کس کے حوالے کر کے گئے, امت کی باغ دوڑ کس کے حوالے کر کے گئے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشت والی دکان کے اوپر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ٹک گئے اور اندر اپنے نفس سے کچھ باتیں کر رہی, نیچے مکر. کسی نے قیاس ہرائی کر لی, کسی نے بھانپ لیا. ہاں
کئی دن ہو گئے عمر کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، مدینے کی گلیوں میں پھرنے کی وجہ سے، تپتے پتھروں پر پیر رکھنے کی وجہ سے لگتا ہے حضرت عمر کی پیروں کی تلیوں میں حرارت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی دماغ میں گرمی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، عمر اللہ اکبر، جب تیری زبان ہلتی ہے تیرے بولنے پہ اللہ کا قرآن بولتا تھا، عمر آج کیا بات ہے؟ خود ہی خود باتیں انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے انجانے میں؟ نہ تیری سمجھ مجھے آئی نہ سامنے والے کو سمجھ آئی۔ اب سنو سنو، خانقاہ نقشبندیہ میں آنے والوں، خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ میں آنے والوں، جناب عمر فاروق کہنے لگے اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا، یہ مجھے اکسا رہا تھا، یہ مجھے پریشان کر رہا تھا، اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کئی دن ہو گئے جب کے ٹکڑے کھاتے ہوئے، کئی دن ہو گئے سوکھی ٹکڑے کھاتے ہوئے، آج تیرا بھلا ہو جائے، تیرا بھلا ہو بھی مجھے گوشت کی بوٹی کھلا دے۔ میں نے اپنے نفس کو سمجھایا، میرے سے ایسی ڈیمانڈ نہ کر، میرے سے ایسی ڈیمانڈ نہ کر جس کو عمر پوری نہیں کر سکتا، اس قصے میں بھی کچھ نہیں، اس قصے میں بھی کچھ نہیں، اس جیب میں بھی کچھ نہیں۔ اب میرے نفس نے کہا تجھے تو دنیا جانتی ہے، تیرے روب سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، عمر اس گوشت والے سے ادھار کر لے، یہ تیرے پہ اعتبار کرے گا، کبھی تجھے انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج عمر سے پھر آپ کے ساتھ والے کہنے لگے عمر پھر تو نے کیا سوچا؟ نفس کی مانگی ادھار کرنے کو تیار ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے اپنے نفس کو سمجھا دیا۔ مسکرا کے آگے چلے گئے، عمر بتا تو صحیح تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے، تو نے اپنے نفس کو کیا سمجھایا؟ فرمانے لگے میں نے اپنے نفس کو کہہ دیا اس سے ادھار کروا کر مجھے کیوں شرمندہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی مجھ سے ادھار کر لے، آج سن کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے، تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھا کے تجھے کھلا دوں گا۔ مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، بڑی ڈیمانڈ بڑھ گئی، ڈالڈا تو تھا کوئی نہیں، شاہی فرمان جاری ہو گیا، قصر خلافت سے فرمان جاری ہو گیا، خبردار کوئی امیر میٹھی، کوئی امیر دیسی گھی نہ کھائے جب تک غریب یتیموں کے گھر کے اندر دیگچی میں دیگڑی میں ہڈیا میں دیسی گھی نہ ڈل جائے، اس وقت تک کسی کو کھانے کی اجازت نہیں۔ یوں نکاح 2-4 ڈبے میرے گھر میں بھجوا دے، سارا بازار کا مال میرے گھر میں اٹھوا دے۔ گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگے اے میری گھر والی، اللہ تیرا بھلا کرے، آج کے بعد احتیاط کریو، نہ اپنے سالن میں، نہ اپنی روٹی پہ، نہ عمر کی روٹی سالن میں دیسی گھی لگائیو۔ گھر والی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، نیا نیا کوئی فرمان لے کے آ جاتا ہے، آج دیسی گھی کھانے سے اللہ کی طرف سے منع ہو گئے یا کسی نے فتویٰ دے دیا کہ نہ فتویٰ ملا، نہ حلال نہ حرام کی بات ہے۔ آج مدینہ شریف میں دیسی گھی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، غریب یتیم فقیر بیوہ مسکین دیسی گھی لے نہیں سکتے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد عمر کے دسترخوان پر اس وقت تک دیسی گھی نہیں آئے گا جب تک ہر گھر میں دیسی گھی نہیں پہنچ جائے گا۔ گھر والی کہنے لگی عمر اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے زیتون کھلا، بچوں کو زیتون کھلا دے۔ عبداللہ بن عمر بھی زیتون کا تیل استعمال کرے گا، لیکن جب سے دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی مجھے پتا ہے تیرا میدا دیسی گھی، تیرا میدا زیتون قبول نہیں کرتا، تو اسے منع بھی نہیں کرتا، لیکن تیرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ بس برداشت ہو یا نہ ہو مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ پہلا دن ہوا زیتون کے تیل کا سالن کھایا، ساری رات نبی کا عمر پریشان رہا، 3-4 دن ایسے گزر گئے، پیٹ کے اندر بل پڑ گئے، معدے میں ڈسٹربنس پیدا ہو گئی، معدے کے اندر مروڑیاں پیدا ہو گئی، جہاں بیٹھتے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی، پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی، تنگ آمد بجنگ آمد۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 فیمن والا اپنا کرتا اٹھا لیا اور اپنے پیٹ کے ماس کو پکڑ کر زور سے غصے میں 3-4 تھپڑ اپنے پیٹ میں مارے کہ تجھے سمجھ نہیں آتی عمر کو کیوں پریشان کرتا ہے، مسلح پر کھڑے ہونے سے مخلوق خدا کی خدمت میں کیوں آر بنتا ہے، کیوں دیوار بنتا ہے؟ میں نے تجھے سمجھا نہیں دیا نہیں کھلاؤں گا، اچھا پھر تیری مرضی، میں اپنے پہ جبر کر کے دکھاؤں گا، صبر کر کے دکھاؤں گا، جتنا مرضی رو لے، اور تھپڑ مار کے فرمایا جتنا مرضی رو لے، جب تک مدینے کے غریب کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے حلق کے نیچے بھی دیسی گھی کا چمچہ نہیں آئے گا۔ یہاں آپ نے لڑائی دیکھی، کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ہم تو ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو آزماؤ گے جن اپنی عزت کا خیال نہیں، جنہیں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں۔
پگڑی کے کلچر کو عام کر دو، داڑھی کے کلچر کو عام کر دو، ٹوپی کے کلچر کو عام کر دو، سنت کے لباس کی میرے عزیزو اس کی تشہیر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ جل شانہ کو رحمت والے نبی کا کردار بڑا پیارا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کپڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ صفہ والوں کے پاس کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے قاری، دین سیکھنے والے، صفہ کے چبوترے والے آئے، یا رسول اللہ شکوہ روٹی کا کوئی نہیں، شکوہ مکان کا کوئی نہیں، کپڑا کہاں سے لے کے آئے؟ آگا چھپاتے ہیں، پیچھا کھل جاتا ہے، پیچھا چھپاتے ہیں، کملے والے آگے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی نے کمبل دے دیا، کسی نے ٹاکی دے دی۔ آپ نے فرمایا اپنے گلے میں اللہ اکبر باندھ لو اور گانٹھ باندھ کر اللہ اکبر اپنا سطر چھپا لو۔ اگر کوئی جگہ بچ جائے تو اپنے ہاتھ سے چھپا لینا۔ او میرے یارو، کپڑا ملے یا نہ ملے، روٹی ملے یا نہ ملے، مکان ملے یا نہ ملے، خوراک ملے یا نہ ملے، برداشت کر لینا، اللہ کی توحید نہ چھوڑنا، میں محمد کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج کی تنگی برداشت کر لو، کل قیامت کے دن جنت کی پوشاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرے مولوی صاحب؟ شوق دا مل کوئی نہیں، بچیاں دا شوق ہے کہ یہ بچے تجھے اللہ ہو۔ ایک بچہ بھی ایسا گھر کے اندر پیدا نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا جو آپ کی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مولانا ہر جلسے میں تو رات بھی میلسی سے تقریباً 1:30 بجے کے قریب فارغ ہوا، مسلسل سفر کرتا کرتا آپ کے پاس اب پنو آکی میں مغرب کی نماز کے بعد جاؤں گا، کراچی تک میرا یہ سفر ہے۔ ہر کوئی کان میں کہتا ہے مولانا دعا فرما دو، بچے کے 15 پارے ہو گئے، 4 پارے رہ گئے، بچے کے 20 ہو گئے، بچے کے 10 پارے رہ گئے، 15 رہ گئے۔ مولانا میں نے اس کا نام عبد الحنان رکھ دیا، اس کا نام میں نے پیر محمد شاہ رکھ دیا، اس کا نام میں نے مفتی محمد حسن رکھ دیا، اس کا نام میں نے پیر ذوالفقار رکھ دیا، حضرت خاکوانی کے نام پہ رکھ دیا۔ مولوی صاحب دعا کروا۔ میں نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام عبداللہ، میرا نام عبدالرشید، دادے کا کیا نام ہے؟ عبدالمجید۔ میں نے اس کے نام پہ رکھ، خون تیرا ہے میرا کوئی نہیں۔ مولوی صاحب برکت آ جائے گی۔ مولانا اس کے لیے دعا فرماؤ، میں آمین کہہ دوں، میرا بچہ آپ جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹے او میرے بھائی، یہ دعا تو میں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کی کہ میرے بچے میرے جیسے ہو جائے، کیونکہ میرے عزیزوں یہ زندگی کی رہل پہل ہے، یہ زندگی کی چمک ہے، خدا کی قسم یہ علیحدہ بات ہے۔ میرے پیر صاحب ماتھا چومتے ہیں، ہر خاکوانی صاحب ماتھا چومتے ہیں، نقشبند سلسلے کے سارے کابرین اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تمام سلاسل کے در لگاتے ہیں۔ دنیا کے 71 ملک کے اندر فقیر کی آواز آتی ہے، دنیا کے ٹاپ 10 خطیبوں میں 7واں نمبر میرا ہے۔ میرے پیاروں یوٹیوب والوں نے گولڈ بٹن مجھے دیا، حکومت نے داعیے تاج امت کا ٹائٹل مجھے دیا، سفیر امن کا مجھے دیا، اللہ کا شکر عزت کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اللہ کی قسم یہ کامیابی کوئی نہیں، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب عبد الحنان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا تو میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتا کہ آپ دعا فرماؤ میرا بچہ میرے جیسا ہو جائے، بلکہ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے۔ اللہ مصلی کے وارث بنا دے، اللہ محراب کے وارث بنا دے، اللہ قرآن کے وارث بنا دے، دین کی تبلیغ کے وارث بنا دے۔ پتہ نہیں یہ دعا کرنی کیوں چھوڑ دی، کوئی اپنے بچے کے لیے انڈسٹری مانگ رہا، کوئی اپنے بچے کے لیے دنیا کا عہدہ مانگ رہا۔ اللہ نے نسل عقل کے لیے قرآن میں فرما دیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے تو تمہارے بچوں کو، تمہاری نسل کو کچھ اور بنانے کا فیصلہ کیا، تم درجہ 4 کا کلرک مانگ رہے ہو، جیسی تمہاری ذہنیت سوچ ہے ویسے ہی تمہارا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ یہ بچے ہمارے پنجاب میں ایک رسم ہے، جب کوئی بڑا فوت ہوتا ہے نا پنجاب میں، بڑا یا سندھ میں ہی میں نے دیکھا، پھر جب دعا کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ٹھہرو جی ٹھہرو، دستار کر دو جی۔ شریعت میں اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہوتی ہوگی لیکن میں نے تو نہ پڑھا نہ کسی سے سنا۔ اس لیے باندھتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگ جائے، قوم کو پتہ لگ جائے کہ برادری کا یہ بڑا ہے، اب گھر کا بڑا یہ، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، سب کے فیصلے یہ کرے گا۔ مجھے تو یقین جانو یہ 4 بل پگڑی کے باندھتے بڑا ڈر لگتا ہے، دل کے اندر خیال یہ آتا ہے میں نے کہا دستار باندھوں گا
یہ نہیں یہ باندھوں گا، لیکن مجھے اس سے کچھ سوال کرنے دو۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابا جان کا آخری وقت تھا، سورہ یاسین پڑھنے کا موقع تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، باپ دنیا سے چلا گیا، چہرہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا موقع تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، بلانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، باپ کو استنجا کرانے کا، روڑوں سے استنجا کروانے کا وقت تھا، مٹی کے ڈلوں سے آپ مجھے نظر نہ آئے، کفن پہنانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، جنازہ پڑھانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، قبرستان قبر میں اتارنے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، قبر کے اوپر سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، 4000 آدمی بیٹھا قرآن خوانی میں آیا، آپ 4 دن میں مجھے ایک مرتبہ قل اللہ پڑھنے نظر نہ آئے، پھر ایمانداری سے بتاؤ اس کے سر پر پگڑی باندھے اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ چلو یہ بھی چھوڑ دو، یہ بدقسمت باپ تھا، اس کی اولاد نے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، چلو مر گیا، کام ختم ہو گیا، زندوں سے پوچھو، میں نے کہا مرنے والی کی گھر والی سے میری بات کرا دو، مولانا وہ عدت میں ہے، میں نے کہا 10 پردے میں بات کرا دو، ٹیلی فون پر میری امی میری بہن سے بات کرا دو، کیا بات کرے گا؟ میں نے کہا خالہ جی تجھے آج یہ ساری برادری تیرے بچے کو تیرا سرپرست بنا رہے، تیرے ارمانوں کا خواب بنا رہے، تیرے گھر کا بڑا بنا رہے، اب اس گھر کے اندر پیسے میں، کپڑے میں، رتے میں، رشتے میں، ناطے میں، صبح میں شام میں اس کی مرضی چلے گی، بتا بناؤں کہ نہ بناؤں؟ کہ کس نے کہا؟ میں نے کہا اس کے تائی نے کہا ہے، تیرے دیور نے کہا، تیرے جیٹ نے کہا ہے، اس کے ماموں نے کہا ہے، اللہ اکبر، میں منع نہیں کرتی، بڑوں کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن 4 دن پہلے کی بات سن لے، 4 دن پہلے کی بات سن لے، یہ رات کو گھر میں آیا تھا اور میں نے اسے کہا بیٹا، اس نے مجھے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے بات تو سن، یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا تھا بیٹے تیری بیٹی کے تیری بہن کے سسرال والے آئے تھے اور وہ آ کے کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو رخصت کر دو، کیا پتا زندگی وفا کرے یا نہ کرے، بس اتنا میرے منہ سے نکلا، جس کے سر پہ گھر کی دستار بندی کر رہے ہو یہ اٹھا، اس نے مجھے اتنی زور سے جھڑکا، میرا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، اور اس نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ مصیبت تو گلے سے نہیں اتر رہی، اماں نوے رولے میرے گلے باندھی پئی ہیں، باقی تمہاری مرضی سے پگڑی باندھو، میں نے تو گھر کے حالت بتا دیے، میں نے کہا بیٹی تیرے بھائی کو تیرے گھر کا وارث بنا رہے ہیں، بنا دیا جائے کہ نہیں؟ کہ بھیا میری بھی سن لے، آج صبح ناشتہ کر رہا تھا، میں اٹھ کے اس کے پاس آئی اور میں نے آگے کہا بھیا اللہ اکبر میٹرک کے داخلے جا رہے ہیں، مجھے فیس دینی ہے، اس نے میری طرف یوں دیکھا اور یوں کر کے روٹی یوں کر کے زمین پہ پھینکی اور ماں کو یوں کر کے گھور کے چلا گیا، ماں کہتی رہی وہ بات کو سن، وہ بات کو سن، اللہ اکبر، زور سے دروازہ مار کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اکبر، آپ تو منجی کے اوپر پڑ گیا، مصیبتیں میرے گلے ڈال دیا ہے، اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ، خدا کے واسطے اگر پگڑی باندھنی ہے تو اس پگڑی کا دوپٹہ بنا کر ماں کے سر پہ ڈال، بیوہ کے سر پہ ڈال، جو 4 دن سے بیٹیوں کو گلے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹوں بچیوں فکر نہ کرنا، ابا مر گیا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، اللہ اکبر۔ او دوستو خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جس کے زمان میں پہلے بھوت سوار ہے اللہ اکبر اس کی دستار بندی کر رہے ہو، دستار بندی جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی تھی، صدیق نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ اکبر۔ گھر آیا کون؟ نبی کا عمر گھر آیا اور کونے میں بیٹھ کے آ کے رونے لگ گئے، گھر والی کہنے لگی عمر خیر ہو، کہیں سے کوئی قاصد آ گیا، کہیں سے کوئی خط آ گیا؟ عمر لگتا ہے کسی نے مدینے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، نہیں نہیں عمر بتا، پھر کسی نے تجھے تنگ کیا، دور جاہلیت والا تجھے کوئی لقب دیا، تیرے پہ انگلی اٹھائی، کہ وہ بھی کوئی نہیں، پھر رونے کی وجہ بتا، بھوک لگی ہے، کہ وہ بھی کوئی نہیں، کہ پھر عمر بتا کیوں رو رہا ہے؟ اب سننا، فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے گھر کی طرف آیا مجھے دیکھ کے کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر، بکری شیر کو ایک جگہ کھڑے کر دیا، واہ عمر آنکھ کا اشارہ کیا، ہواؤں کا رخ بدل دیا، واہ عمر خط لکھا سوکھے دریاؤں کو چلا دیا، واہ عمر تو نے چراگاہوں کے وہ سوراخ بھی بند کر دیے کہ جہاں جانور کا پاؤں پھنس کے پاؤں نہ ٹوٹ جائے، عمر تیرے کیا کہنے؟ فرمایا جب میں گھر آیا ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اللہ کی مخلوقات پورا کر دیا، میری نظر تیرے پہ پڑی، تیرے پہ پڑی، ادھر میرے پاس آ، میں نے سب کے حق پورے کر دیے، بتا تیرا بھی حق پورا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ حضرت عمر کی بیوی نے ٹھنڈا ہونکا بھرا، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں جس کو آپ میں اللہ نہ کرے گھر میں پاؤں کی جُتی کہہ کے آئے ہیں؟
یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں تیرے جیسی جتنی مل جائیں گی چل دفعہ میرے منہ نہ لگ۔ یہ کون ہے؟ تیری میری نسل کے لیے جس نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا دیا، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پھڑوایا۔ یہ کون ہے؟ گرمی سردی میں اس نے چولہا نہ چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ گرمی سردی میں ٹھنڈا گرم پانی نہ چھوڑا۔ یہ کون ہے جو تیری منجی کی واری؟ خدا کی قسم ہو میرے پیاروں، خانقاہ میں فیض دینے والوں، یہ پیر کی جُتی ہوا کرتی ہے تو نبیوں کو جھولا دینے والی ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اب بیوی کی نگاہ نیچے سر جھک گیا، بول بول بولتی کیوں نہیں؟ اب سننا بیوی کتنی سیانی تھی، کہنے لگی عمر بتا تیرے ڈر سے بولوں کہ اللہ کے ڈر سے بولو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بول۔ پھر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عمر ناراض نہ ہونا، تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی نہیں ادا کیا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے مچھلی پانی کے بغیر۔ کہلے خدا کے واسطے بتا میرے پاس پیمنٹ والے کرتے میں تیرے لیے ریشم کہاں سے لاتا؟ میرا تو خود گیر کا سرانا میں تیرے لیے نرم گدے کہاں سے لاتا؟ میں نے خود جو کے سو کے ٹکڑے کھائے میں تیرے لیے مرغن غذائیں کہاں سے لاتا؟ کہ عمر یہ کوئی حق پورے ہوا کرتے ہیں؟ یہ تو ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ حق میرا عمر یہ میں بھی ایک اور ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں تجھے ہنساؤں تو مجھے ہنسائے، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں تجھے خوش کروں تو مجھے خوش کرے، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں کس سے باتیں کروں؟ اللہ اکبر، دل کے ٹکڑے تجھے سناؤں نہ کیسے سناؤں؟ لیکن عمر کیا کروں جب تو 17 پیمنٹ والا کرتا ٹاکیوں والا کرتا پہن کے پھٹی پگڑی ننگے پاؤں جب تو نکلتا ہے میں پردے میں جھانک کے دیکھتی ہوں، کبھی یتیموں کا سہارا بنتا ہے، کبھی بیواؤں کا، کبھی جھاڑو دیتا نظر آتا ہے، کبھی کسی کا سامان اٹھاتا نظر آتا ہے۔ عمر پیٹ پہ تیرے پتھر بندے ہوتے ہیں، تیرا خالی پیٹ دیکھ کر عمر تیری کمزوری کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ عمر پھر میں انتظار کرتی ہوں چلو گھر آئے گا، کچھ کھائے گا، کچھ سنے گا سنائے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ جب آپ گھر آتے ہو مصلی پہ بیٹھ کے ایسا رو کے دکھاتے ہو اور تیری زبان سے ایک ہی جملہ لکھتا ہے، اے اللہ محمد کے عمر پر رحم کر دے، اللہ میرے پہ رحم کر دے، اللہ میرے پہ رحم کر دے۔ عمر یہ تیری حالت دیکھ کے مجھے اپنی خواہشیں بھول جاتی ہیں، مجھے تیرے پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، پھر میں جھولی اٹھا کے کہتی ہوں اللہ اس پر رحم کر دے، اس کی بے چینی کو دور کر دے۔ عمر مجھے اپنی خواہشیں بھول جاتی ہیں۔ تو عمر کہنے لگے یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا، بتا 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 تیرا حق کیسے پورا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بیوی نے یوں کر کے آگے ہاتھ کر دیا کہ عمر ذرا اس پہ ہاتھ رکھنا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ عمر تجھے خدا کا واسطہ جب تک میں نہ کو میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور اپنی گود کو اپنے وجود کو یوں کر کے پھیر لیا، جناب سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف پھیر لیا کہ عمر تجھے پتہ ہے وہ کون سی ہستی آرام فرما رہی ہے؟ ساری کائنات کا دولہ، معراج کا دولہ، سارے نبیوں کا سردار۔ عمر تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں ابو بکر عمر، بازار میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، جنت میں ابو بکر عمر۔ عمر تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، تو جاتا ہے میں سارے معاف کر دو۔ تو عمر اپنا ہاتھ وعدہ یہ ہاتھ اس وقت تک نہیں چلے گا جب جنت الفردوس میں مجھے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے تو اللہ عمر پر اتنا بوجھ کس کی بیوی نے ڈال دیا، اے اللہ عمر پر رحم فرما دے، اللہ وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عمر جو آسمان کی طرف دیکھ کے روئے، عمر کے رونے نے گھر والوں کو رلا دیا۔ پھر بیوی سے کہا تو کہہ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، میں اللہ کے دربار میں تجھے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا اللہ اس کے حق میں لے کے آیا ہوں، یہ اپنے حق مجھے معاف کر رہی ہے، ایک شرط پر یہ کہتی ہے جنت میں ساتھ لے جا، اللہ عمر کے پھٹے ہوئے دامن پہ رحم کر دے، اے اللہ مجھے تو حضور کی ضمانت مل گئی، اللہ میری سفارش کس کے حق میں قبول فرما لے۔ پھر بیوی کا ہاتھ پکڑا کہ اپنے حق دنیا کے اندر معاف کر دے، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں ساتھ جنت الفردوس میں لے کے چلا جاؤں گا۔ پوچھے میرے پیارو آپ نے اپنے گھر میں حق
بس آخری دو حرفی بات، مہمان آ گئے، آخری دو حرفی بات، تنہائیوں میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر، یہ مراقبہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نہیں ہوتا، مراقبہ ماضی کو سوچو، مستقبل کی خواہش پیدا کرو، کون کون سی غلطی ہوئی کہ زبان پر اللہ اللہ اٹک رہا ہے، کون سی غلطی ہوئی زبان سے اللہ اللہ ہو رہا ہے، قلب میں حرکت نہیں ہو رہی، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، کہاں میرے سے مسٹیک ہو گئی، کہاں سے وہ سوراخ بند ہے جہاں سے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے قرب کا، اس کے پیار کا، اس کی محبت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خانقاہ نقشبند کے بڑے بڑے چشم و چراغ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، اب میرے عزیزوں ہمارے پر رمضان المبارک آ رہا ہے، تراویح کا، قرآن کا، رمضان کے روزوں کا، میرے عزیزوں سحری افطاری میں غرباء کا، زکوٰۃ عشر کے اندر مساکین یتیموں کا حق ہے، خدا پاک کی قسم اپنے حق کے اندر کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ان کے حق کے اندر کوتاہی رہ گئی معافی نہیں ملے گی۔ صبح صبح میرے عزیزوں یہ کتنے تمہارے شہر سلطان میں مسکین پور شریف کے کتنے گرد و نواح کے اندر باغ ہے، کتنے میرے عزیزوں انگوروں کے آم کے باغات ہیں، کتنے انار کے باغات ہیں، کتنی گندم کی فصلیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، چڑیاں اندھی ہیں انہیں نظر نہیں آتا، یہ کسی کھیت میں جا کے دو دانے سے تیسرا کھا نہیں سکتی، یہ بلبلیں یہ کوئل اندھی ہے، یہ دو دانوں میں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کتنی نہریں، کتنے موگے، کتنے دریا، کسی کے کنارے پہ پانی کا گھونٹ بھی کلیجہ تھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان چڑیوں کو بھی ہمارا خیال ہے، ان بلبلوں کو بھی ہمارا خیال ہے، صبح صبح ہمارے گھر کی دیواروں پر ہمارے منیروں پر آ کر چی 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 کرتی ہے، کہتے عبد الحنان اپنی بیوی کو اٹھا، اس کو کہو اللہ کے آگے جھک جا، اللہ ناراض ہے، اپنی امی کو اٹھا، اپنی بہن کو اٹھا، اپنے بچوں کو بٹھا، انہیں مصلی پڑھنا، ساری رات موبائل دیکھتے دیکھتے اللہ ناراض ہو گئے، فارسی دیکھتے دیکھتے اللہ ناراض ہو گئے، ان کو صبح کا وقت ہے، نور پیر کا ویلا ہے، ان کو تھوڑا مصلی پر بیٹھ کر حرکت کر کے دکھا دو، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو، یوں کر کے تم ہاتھ اٹھاؤ، تقدیر کے فیصلے اللہ تبدیل فرمائیں گے۔ پھر اپنی گھر والی سے کہہ دے صرف تیرے بچے بھوکے نہیں، ہم پر بھی ترس کھا، اللہ کا نام لے، وضو کر، نماز پڑھ، پھر آٹے میں مٹھیاں بھر، پھر چپاتی پکا، اتنے سے کنارے سے اللہ اکبر دو دانے توڑ کے یوں کر کے اوپر ڈال دے، پتہ نہیں ہمارا منہ کیچ کرے یا نہ کرے، منہ میں آئے یا نہ آئے، اگر منہ میں آ گیا تیرا بچہ پروٹھے کھائے، مکھن کھائے، پیزا کھائے اور جیم کھائے، آملیٹ کھائے، نورپور کا مکھن کھائے، کہے گا اماں کل والا ناشتہ، کہے گا یہ پکایا، کوئی ٹھنڈا مارے گا، کوئی ناشکری کرے گا، اس روٹی کے کناروں میں سے تھوڑا سا توڑ کے ہمیں ڈال دے، ہمارے منہ میں جائے گا، یہاں آ کر کلیجہ ٹھرے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہم مسکرائے گی، تیری دیوار کے اوپر سے یوں پھر پھر کرتے اڑ جائے گی، تجھے پتہ ہی نہ چلے گا، پر ہمارے ہلتے رہیں گے، پرواز ہماری ہوتی رہے گی، جب تک ہمارے پروں سے اڑتی رہی، تیرے گھر کے اوپر خدا کی رحمت برستی رہے گی، تیرے گھر کے اوپر اللہ کے نور کی تجلیات برستی رہے گی۔ میرے پیاروں آج میرے عزیزوں ہم مال کے لیے نہیں آئے، آج ہم اولاد کے لیے نہیں آئے، اپنا نصیبہ جگانے کے لیے خانقاہ نقشبند کے اندر بیٹھے ہیں، ایک ولی سو رہا، ایک ولی آرام فرما رہا، ایک اللہ کا ولی، یہ اللہ کا ولی، سارے اللہ کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اسے اپنا قرب دے دیا، اپنی محبتوں کا داغ دے دیا۔ اور خانقاہ کے اندر آنے والوں یہاں سے خالی نہ جانا، بس دامن پسارنے کا وقت ہے، اللہ کو رو کے دکھانے کا وقت ہے، اللہ کے دربار میں کچھ میرے عزیزوں ریاض و نیاز کرنے کا وقت ہے، ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے۔ یقین جانو ہمارے مرشد عالم فرماتے ہیں، یقین جانو جب اللہ کہہ دے اللہ معاف کر دے یا اللہ میری توبہ، فرمائے پھر شک نہ کرنا چاہیے، یقیناً اللہ نے معاف فرما دیا، کہو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا ایک وعدہ اور بھی ہے، کوئی تو ہوگا، یہ ہوں گے میرے پیر صاحب ہوں گے، یہ ہوں گے اللہ والے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ہوگا، کیا پتہ کیمرے والا ہو، کیا پتہ روٹی پکانے والا ہو، کیا پتہ تسلی کے اندر چاول ڈالنے والا ہو، کیا پتہ چولہے میں لکڑیوں میں پھونک مارنے والا ہو، کیا پتہ آگ بجھ جائے کاغذ جلانے والا ہو، کیا پتہ لکڑیاں لانے والا، کیا پتہ گاڑی کا ڈرائیور ہو جس کو آپ سندھ سے بلوچستان سے یہاں لے کے آئے، اس نے توبہ
توبہ کے ساتھ خدا کو رو کے دکھا دیا، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، خدا نے بھی اعلان فرما دیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے رونے پر میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور تیری سوچ تیری فکر پر میں نے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میرے پیارو یہاں آئے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، فیض مل گیا۔ اب اس فیض کو لے جانے کے لیے صرف آخری آدھے منٹ کی بات، یہاں سے خریداری کر کے جاؤ گے، کوئی یہاں کی سوغات لے کے جائے گا، کوئی کہیں کی سوغات لے کے جائے گا، یا میرے عزیزوں کپڑے میں لپیٹ کے جاؤ گے یا شاپر میں لے کے جاؤ گے، میرے عزیزوں جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی حفاظت سیکورٹی زیادہ ہوگی۔ یہاں 3 دن ہوئے بیٹھے، اللہ والوں کی زیارت کی، اللہ والوں کے دل کے دکھڑے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض لیا، اللہ کی محبت کے جام پیے۔ جب یہاں سے دعا کر کے جاؤ گے تو اتنا فیض میرے عزیزوں کون سے تھیلے میں لے کے جاؤ گے، پلاسٹک والے میں، کپڑے والے میں، کسی پلاسٹک کے ڈبے میں، میرے عزیزوں کسی چمڑے میں نہیں۔ فرمایا جس طرح دنیا کے سامان کو سنبھالنے کے لیے تھیلا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی محبت کو سنبھالنے کے لیے ایک تھیلا، جس کو اللہ نے دل کہا، اس دل کے کجے کو نفرتوں سے، اس دل کے پیالے کو بغض عداوت سے، اس بک کے پیالے کو بغض عداوت سے، اس دل کے کجے کو میرے عزیزوں نفسانی خواہشات سے، دنیا پر چلنا اور دنیا کے کام ہونے سے اور دنیا پر کامیاب ہونے سے نکالو سہارا اگر اللہ کی محبت کو لے جاؤ، یقین جانو دل کی محبت والا پیالہ قبر میں جانے سے پہلے خالی ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت والا پیالہ قبر میں بھی جائے گا، میدان محشر میں حضور کے ہاتھوں سے اسے کوثر بھی پھیلائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں سارے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک سے پہلے مغفرت کے سیزن سے پہلے اللہ کو میرے عزیزوں ہیرے جیسا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں جگہ ہم بار ہم کریں، بارش رحمت کی برسا کے خدا کی قسم اس فصل کو آباد وہ کرے گا۔ سارا مجمع زور سے اپنی زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ میرے پیر بیٹھے فرماتے لوگوں شک نہ کرنا، تیرے منہ سے بھی جملہ نکلا ہونٹ جڑے نہیں، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔